نہیں ہے. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کی اصل رقم تھی اسی کی بنیاد پر بہت سی رقم جمع ہوئی جو عام حالات میں سود ہوتی، لیکن اب وہ پرائزز کی شکل اختیار کر گئی، اس لیے اس سے گریز ہی کرنا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اسی طرح کا ہمارے پاس ہے جو محسن شفیق صاحب آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گولڈ مائن انٹرنیشنل کی طرح کے جو بزنس ہیں اور وہ نیٹ ورک کے نام سے کچھ مشہور بھی ہیں اور بہت سننے میں آ رہا ہے، ہماری نوجوان نسل اس میں کافی انوالو ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، میں نے اس کو جس حد تک میری پاس اس کے بارے میں معلومات آئی اور اس پر دیانتدارانہ غور کیا، مجھے اس میں اب تک کوئی قباحت نظر نہیں آتی. یقیناً اس پر مزید غور بھی ہونا چاہیے اور جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کا جائزہ بھی لینا چاہیے. اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کو آپ کہتے ہیں نا مارکیٹنگ، اس تصور کو انہوں نے اور زیادہ وسیع کر کے پھیلا دیا ہے اور ایک عام آدمی کو بھی بڑے بڑے کمپنیز نے اپنے پروڈکٹس کی بیچنے میں ان کو شامل کر لیا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے اور لوگوں کو اپنے اس مارکیٹ کرنے کی ایفرٹ کا ریوارڈ ملتا ہے تو یہ تو کوئی ناجائز چیز نہیں، بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ جس میں ایک عام آدمی بھی اپنے لیے ایک اچھا ذریعہ آمدنی حاصل کر لیتا ہے. تاہم اگر اس پر کوئی شرعی اعتراض کسی کے ذہن میں ہے تو وہ پہلے بیان کرے تاکہ اس پہ غور کیا جائے. میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز ناجائز اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے ناجائز ہونے کا کوئی واضح ثبوت ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ہمیں دی ہے وہ جائز ہے، الا یہ کہ اس کے ناجائز ہونے کا کوئی ثبوت ملے. اور دوسرا یہ کہ معیشت کے معاملات کے بارے میں تو جو اصول ہمارے ہاں علماء نے قرآن و حدیث سے سمجھ کے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن، لین دین کا معاملہ، اس میں ضرر یا غرر کا کوئی امکان ہو، یعنی فریقین میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا امکان ہو یا اس میں کوئی ایسا دھوکہ پایا جاتا ہو کہ جس سے کہ کسی ایک فریق کو نقصان کے پہنچنے کا خدشہ ہو، تو تب اس کو ناجائز کہا جائے گا. ورنہ عام حالات میں اگر انسانی خدمت ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے تو اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ. اور یہ باطل طریقے سے مال کھانا بھی اسی کی ایک شکل ظاہر ہے قرآن مجید نے جس کو کہا ہے نا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس کی بات یعنی ڈیزائن میں یہ چیز شامل ہے، نیت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس میں کہیں دھوکہ ہونا ہے یا باطل طریقے سے مال کسی کا مار لینا ہے. یقیناً اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، تب آپ اس سے گریز کریں گے. لیکن اگر دیانتداری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آخر لوگوں کے فائدے کے راستے میں ایک موہوم کسی تنقید کی وجہ سے رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے. آپ ایک سوال کرنا چاہتے تھے، فرمائیے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بینکس میں جو میجر سورس آف انکم ہے وہ انٹرسٹ ہے، اور جو امپلائی بینک میں جاب کر رہا ہے اس کو جو سیلری مل رہی ہے وہ بھی اسی انٹرسٹ کے ذریعے سے کمائے ہوئے پیسے سے مل رہی ہے. تو کیا بینکس میں جاب کرنا حلال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو ماڈرن کمرشل بینکنگ ہے وہ بنیادی طور پر سود پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس میں ایک امپلائی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں تو آپ اس میں معاونت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم اچھے مسلمانوں سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ وہ کوئی متبادل معاش تلاش کریں. میں گریز کرتا ہوں اس بات سے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو حرام نہ کہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں مسلمان حکومت پاکستان نے اس نظام کو خود سپورٹ فراہم کیا ہوا ہے. جس زمانے میں قرآن مجید نے اس کو ناجائز قرار دیا اس زمانے میں یہ اعلان کیا کہ اگر اب کوئی شخص سودی کاروبار کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی یہ کہ اسلامی مملکت اس کے خلاف اقدام کرے گی. تو اب تو مسلمانوں کی حکومت اس کو باقاعدہ سپورٹ فراہم کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس میں انوالوڈ ہے. تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ وہ اپنے لیے کوئی متبادل معاش کا انتظام کریں. اس دوران میں اس کو سمجھیں کہ یہ بادل ناخواستہ ریلکٹنٹلی وہ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں، اس سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ کوئی ان کو ایسا ذریعہ آمدنی حاصل ہو کہ جو سود سے پاک ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آپ کا، آپ سب شرکاء کا. آپ کے سوالوں سے ہمارے پروگرام میں چار چاند لگے. خواتین و حضرات، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ اپنی رائے سے ہمیں مطلع کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ ہے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پروگرام میں شریک بھی ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میں سے جو لوگ ان سے استفادہ کرنا چاہیں تو ان کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے khalizahiri.com. آپ اس پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا بہت سا تحریری کام اس پر موجود ہے اور کچھ پروگرامز کے لنکس بھی آپ کو وہاں مل جائیں گے.
اور ہمارا یہ پروگرام بھی ہمارے دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، آپ اس کو پروگرام کے نشر ہونے کے بعد اگلے روز سے دیکھ سکتے ہیں۔ خالد ظہیر صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی، میں چاہتا ہوں اسی بات پر پروگرام کو ختم کروں کہ ہمارے لیے جس طرح سے عمل کے امتحان میں روز ایک نئی آزمائش ہوتی ہے، اسی طرح علم کے میدان میں بھی ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے کسی چیز کو جاننے میں کتنی محنت کی، اور اگر تمہارے سامنے کوئی سوال آیا تم نے اس کو کیسے ڈیل کیا، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو بھلا دیا، یا تم نے اس کے بارے میں کچھ محنت کی، کچھ استفسار کیا، کسی جاننے والے سے پوچھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے علم اور عمل اور اپنے ایمان اور عمل دونوں کے بارے میں بہت محتاط رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق دے جیسے کہ وہ چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔